سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے جزیر. اور یہ پیغام صرف فاطمیہ ایجوکیشن نیٹ ورک یا خواجہ جماعت کو نہیں ہے، حبیب ایجوکیشن ٹرسٹ کو ہے، المرتضیٰ اسکول کو ہے، غلام عباس اسکول کو ہے، اس لیے کہ غلام عباس اسکول رجسٹر ہو گئی ہے، اور اسی طرح سے شاہ ولایت اسکول کو بھی ہے، اور اسکولس کے جنہوں نے آغا خان ایگزامینیشن بورڈ میں اپنے بچوں کو بٹھایا ہے ان سب سے ہے کہ کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو انحراف کی طرف، خطرے کی طرف بھیجیں. اپنے بچے قمر بنی ہاشم اسکول میں پڑھتے تھے جعفر طیار سے، تو وہاں یہ ہوا کہ ایک دم کو ایجوکیشن ہو گیا، یعنی ہر کلاس میں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ بیٹھنے لگے. اب پہلے ایسا نہیں تھا، حالانکہ پھر یہ کو ایجوکیشن کیوں بھائی؟ کوالٹی آف ایجوکیشن اس سے بہتر ہوگا، ڈسپلن بہتر ہو جائے گی. پھر یہ ہوا کہ ڈسپلن پھر بھی بہتر نہیں ہوا، ٹیچر سے بچے نہیں سنبھالے گئے، تو مزید ٹیچر نے سجیشن مانگی ہوگی کوئی، تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک لڑکا ایک لڑکی اس طرح بٹھائیں. اب صورتحال یہ ہے کہ قمر بنی ہاشم اسکول جعفر طیار میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس طرح کلاس روم میں بٹھائے جا رہے ہیں تاکہ ڈسپلن مینٹین ہو سکے. اور اس کے بعد الحمدللہ ڈسپلن اتنا اچھا مینٹین ہوا کہ اور بہت ساری چیزیں مینٹین ہو. بچی حبیب گرلز اسکول کے اندر پڑھتی ہے. حبیب گرلز اسکول کے اندر میوزک کی کلاس مست کی گئی، کمپلسری کر دی گئی. انہوں نے جا کر احتجاج کیا، مکرر احتجاج کیا، بہت دفعہ احتجاج کیا. ان کی بچی کو استثناءً اجازت دی گئی کہ وہ نہ پڑھے، نہ جائے میوزک کی کلاس میں. لیکن ان برادر کا کہنا یہ ہے کہ اتنا حقارت کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آ چکے ہیں کہ اگر ہمارے اندر بچی کو نکالنے کا کوئی امکان ہوتا تو ہم نکال چکے ہوتے، اتنی ہماری حقارت کر چکے ہیں. المرتضیٰ اسکول کے ایک ٹیچر نے کال کیا. اچھا، میں المرتضیٰ اسکول کو ظاہر ہے سبھی جانتے ہیں، ہم لوگ بھی جانتے ہیں، میری وائف بھی پڑھا چکی ہیں، میں بہت اچھی طریقے سے اندر تک جانتا ہوں. ٹھیک ہے، جب میری وائف بھی پڑھا رہی تھیں تب بھی یہ عالم تھا، اور یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کی کوتاہی ہے، اس وقت بھی بہت کم کوئی ٹیچر پردے میں تھی. اب یہ عالم ہے کہ پڑھانے والی ایک ٹیچر نے کال کیا، کہا کہ میں پردے میں ہوں. جتنی دفعہ بھی ٹیچرز ٹریننگ کے لیے ٹریننگ پہ گئی ہوں، مصیبت کے ساتھ گئی ہوں، مصیبت کے ساتھ، مشکل کے ساتھ. اس کے بعد مسلسل پردے دار ٹیچرز اسکول سے جو بچی کھوچی ہیں وہ جا چکی ہیں، اور آغا خان ٹیچرز کا اپوائنٹمنٹ مسلسل ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں کچھ ہی وقت میں اس پورے اسکول کے اوپر ٹیچنگ فیکلٹی آغا خان کی ہوگی. چلیے اب نام لے لیا ہے تو اور نام لیتے ہیں. حبیب بوائز اسکول، حبیب ایجوکیشنل ٹرسٹ. کیا کوئی لاجک ہے ہمارے پاس کہ ہم نے پورے حبیب ایجوکیشنل ٹرسٹ کا ڈائریکٹر ایک آغا خانی رکھا ہوا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی لاجک ہے؟ حبیب اسکول کا پرنسپل، سینئر کیمبرج ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ، یہ تمام کے تمام ہمارے مذہب میں سے کہیں نہیں ہیں. آیا یہ صحیح ہے؟ خود حبیب اسکول کے اندر جہاں میں نے 9 سال او لیولز میں پڑھا ہے اسلامیات، جو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ڈیل ہوئی. پہلے شہادت کے اوپر بینڈ نہیں بجتا تھا، پھر بجنا شروع ہو گیا. پہلے یوم حسین اچھے طریقے سے منایا جاتا تھا. ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ڈائریکٹر، آغا خانی ڈائریکٹر نے اپنے کمنٹس میں لکھا کہ یہ یوم حسین منانا وقت اور پیسے کا ضیاع ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ اس وقت کا ہے جب میں خود بھی تھا وہاں پر. ٹھیک ہے، 13 رجب کے دن جنون گروپ نے آ کر میوزیکل بینڈ بجایا تھا، میں خود تھا وہاں پر. میں شاہد تھا ان تمام باتوں کا، معترض تھا، جا کر پرنسپل سے کہتا تھا کہ دیکھو یہ غلط ہو رہا ہے. بعد میں یہ ہوا کہ اس وقت تک تو وہ پرنسپل شیعہ تھے، بعد میں وہ بھی گئے اور اس کی جگہ کوئی اور صاحب تشریف لے آئے. یہ ہم اپنے اداروں کو مفت میں دوسروں کے حوالے کیوں کر رہے ہیں؟ اب اس کا کوئی تعلق ٹیچر سے نہیں ہے، سلیبس سے نہیں ہے. یہ آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے برباد کیا، چونکہ آپ نے ذمہ دار لوگ وہ لا کر رکھے ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کے دین کی. کیوں پرواہ کریں؟ جو سامنے کی باتیں عرض کر رہا ہوں. ٹیچرز کے ساتھ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ڈائریکٹر کی میٹنگ ہوئی. ڈائریکٹر صاحب تشریف فرما تھے. اسکول کا ایکسپینشن کا پروگرام انہوں نے بتایا، کروڑوں روپے کا پروگرام. اس میں بلڈنگ میں یہ ایکسپینشن، وہ ایکسپینشن. ایک محجبہ ٹیچر نے جو اس واقعے کے چند دنوں کے بعد چھوڑ کر چلی گئی، اس میٹنگ کے دوران کہا کہ سر آپ نے بہت اچھا بلڈنگ پلان ایگزیکیوٹ کیا ہے، بنایا ہے، پلان کیا ہے، کیا اس میں کوئی مسجد نہیں رکھنے نہیں چاہیے تھی؟
ڈائریکٹر نے کہا مسجد کی کیا ضرورت ہے اسکول کے اندر, آپ نے کوئی پڑھنا ہو تو کسی کمرے میں جا کے پڑھ لیا کریں, پھر مسجد بنائیں گے تو وہ شیعوں کی ہوگی, سننے کی ہوگی, بہتر مسجد ہونی نہیں چاہیے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا مجبور ہیں, کیا اتنے مجبور ہیں, اتنے بے بس ہیں. باہر ہم مجبور ہیں جہاں فحشا ہے, کہیں اور ہم مجبور ہیں جہاں ہماری طاقت نہیں. ہمارا انسٹیٹیوٹ ہمارے پیسے سے بنا, ٹرسٹ کا نام امام رضا کے نام پر, پھر ہم یہی کام کرنے پہ مجبور ہیں. اس میں کون سی مصیبت ہے ہمارے لیے؟ اگر ایک مسجد ہو جہاں پر چند لوگ نماز پڑھ رہے ہوں, یہ مشکل پیسہ جو ہم نے خرچ کیا عمارتوں کے اوپر, کاش ہم سادی عمارتیں بنا لیتے اور اپنے بورڈ کے لیے محنت کر لیتے, اپنے سلیبس کے لیے محنت کر لیتے, اپنے سٹینڈرڈ کو خود طے کر لیتے. ساری وہی مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم جو ڈونرز کے اشارے پہ چلیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا ہم نے کہاں پہنچنا ہے. مخلص ڈونرز بھی ہیں, ایسا نہیں کہ کوئی ڈونر سارے ایسے ہی ہیں ایک جیسے, نہیں ہیں, مخلص ڈونر بھی ہیں, وہ جانتے ہیں ان کو کس لمٹ کے اندر رہنا ہے, کس طریقے سے لے کے آگے بڑھنا ہے. اور آخر میں خدا متعال سے درخواست کروں گا, التجا کروں گا, دعا کروں گا کہ خدایا وہ لوگ جو ان کاموں کے ذمہ دار ہیں, خدایا ان کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دی ہوئی بصیرت سے نواز دے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں دیکھ رہے ہیں, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس فتنے سے ہمارے بچوں کو محفوظ فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اپنی نسلوں کو محمد و آل محمد کی نصرت کے لیے تیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. مجھے سمجھ میں نہیں آتا آیا ہمارے اسکولوں کے اندر اب یہ دعا بھی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟